بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشراط ذوالحجہ میں بال، ناخن یا جسم کے کھال وغیرہ کاٹنے کا حکم۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال، ناخن یا کھال کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک قربانی نہ دے دے۔ ایک روایت میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذوالحج کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کرے جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، نیز بلا ضرورت کھال وغیرہ بھی نہ کاٹے، اور یہ استحباب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو۔ البتہ بعض اکابر فرماتے ہیں قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناخن اور بال وغیرہ کاٹیں تو اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں۔ نیز اس میں یہ ملحوظ رہے کہ اگر زیر ناف بال اور ناخنوں کو 40 دن یا زیادہ ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں ان کی صفائی کرنا ضروری ہے، اور اس کی دو حکمتیں علماء و محققین سے منقول ہیں۔ پہلی حکمت، بعض علماء نے اس کی حکمت یہ ذکر کی ہے کہ اس کی ممانعت حجاج بیت اللہ سے مشابہت کر کے ہے۔ ان کے لیے حج کے ایام میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہوتا ہے، لہذا جو لوگ حج پر نہ جا سکیں اور قربانی کر رہے ہوں تو وہ بھی حجاج کرام کے کچھ مشابہت اختیار کر لیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرما دے جو حجاج بیت اللہ پر نازل ہوتی ہے، اور انہی کی زمن میں قربانی نہ کرنے والے بھی مشابہت اختیار کر لیں تو وہ بھی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ ہمارے بعض اکابر علماء سے منقول ہے، خصوصاً جو بیت اللہ اور شاعر حج کا عاشقانہ ذوق رکھتے ہیں، اور یہ توجیہ اپنی جگہ درست بھی ہے، لیکن محققین، علماء کرام اور شراح حدیث نے اس پر کلام کیا ہے، اس لیے کہ اگر مقصود حجاج کی مشابہت ہو تو حجاج کرام کے لیے تو صلہ ہوا، لباس اور خوشبو کا استعمال وغیرہ بھی ممنوع ہے۔ اگر مشابہت مقصود ہوتی تو تمام احکام میں ہوتی۔ اس کا یہ جواب دیا ہے کہ مشابہت کے لیے تمام امور میں مشابہت ضروری نہیں ہوتی۔ رحمت خداوندی متوجہ کرنے کے لیے ادنا مناسبت بھی کافی ہے، لیکن اس پر پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر بعض امور میں بھی مشابہت کافی تھی تو بال، ناخن اور جسم کی کھال وغیرہ کاٹنے کی ممانعت میں کیوں مشابہت اختیار کی گئی؟ احرام کی چادروں اور خوشبو کی پابندی میں بھی مشابہت ہو سکتی ہے، اس لیے مذکورہ حکم کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے جو تحقیق کے زیادہ قریب اور رائج ہے۔ دوسری حکمت، اس حکمت کو سمجھنے سے پہلے قربانی کی حقیقت اور فلسفہ سمجھنا ضروری ہے۔ قربانی کا فلسفہ، در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اصل قربانی تو جان ساری اور جان سپاری کی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل کی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا اختصار نہ ہوتا۔ اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے، تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے اختصار ہوگا کہ در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت قبول فرما لیا، یوں اسے مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے یہ محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔
یکم ذوالحجہ سے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کی راجہ حکمت۔ اب جبکہ قربانی کا مقصد معلوم اور مختصر ہو گیا ہے تو گویا قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ ہلاک ہو جاؤں اور میری جان خدا کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیہ میں جانور کی قربانی مقرر کر دی تو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے، تو قربانی کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے۔ لہذا جس وقت جانور قربانی کے لیے خریدا جائے یا قربانی کے لیے خاص کیا جائے، اس وقت انسانی جسم جس حالت میں ہو مختص کر دے جانور اس انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جانور قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جز ناخن، نال، کھال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ جانور انسانی جان کا فدیہ قرار پا چکا تھا۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی عضو جز کم ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہی کی برکات سے محروم نہ رہے، اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکور حکم دیا ہے۔ یکم ذوالحج مقرر کرنے کی وجہ اس کے لیے قریب ترین کسی زمانے کے تعین کی ضرورت تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر شخص جب اپنا جانور خریدے یا قربانی کے لیے خاص کرے اسی وقت سے اسے ناخن یا بال کاٹنا منع ہے، لیکن دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں نظم و ضبط اور نظام پر زور دیا ہے۔ دین کی عبادات سے لے کر انفرادی اور اجتماعی احکام کو دیکھ لیا جائے، غور کرنے پر ہر حکم میں نظم و واضح نظر آئے گا۔ لہذا نظام کا تقاضا تھا کہ قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وقت مقرر کر کے نظم قائم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک قریب ترین مدت مقرر کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عید الاضحیٰ سے ایک آدھ دن پہلے مقرر کر دیا جاتا، لیکن اس کے لیے ذوالحج کا چاند مقرر کیا گیا، اس لیے کہ قربانی کی عبادت کا تعلق عید الاضحیٰ اور حج کی عبادت سے ہے، جیسے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد عید الفطر ہے، اور اسلام نے شرعی احکام کو اوقات کے ساتھ جوڑا ہے اور ان کا مداح قمری مہینے اور تاریخ پر رکھا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے چاند دیکھ کر شروع اور چاند دیکھ کر ختم ہوتا ہے۔ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی حج کی تیاری تقریباً اختتام کو پہنچتی ہے اور ذوالحجہ کے چاند سے عید الاضحیٰ کا دن اور صحیح وقت متعین ہوتا ہے۔ لہذا قربانی کے تعین میں بھی ذوالحجہ کے چاند کو دخل ہوا۔ نیز ضمنی طور پر اس بات کی ترغیب بھی دے دی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور کچھ ایام پہلے لے کر پالیں تاکہ ان سے تسنیت قائم ہونے کے بعد قربانی کرنے سے نفس کی قربانی اور جانثاری کے جذبات مزید ترقی کریں۔ اسی طرح جانور جلدی لے کر اس کی خدمت کرنے اور بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنے سے جو میل کچیل کی کیفیت ہوگی، اس سے انسان کو اپنی حقیقت کی طرف بھی دھیان ہو تو وہ تواضع عاجزی کی ترقی بھی بنے گا۔